بھارت میں یکساں سول کوڈ کے حوالے سے لا کمیشن کو تجاویز دینے کا آج آخری دن تھا۔ اب تک لا کمیشن کو تقریباً 80 لاکھ سے زیادہ پیغامات موصول ہو چکے ہیں۔ لا کمیشن کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ان تنظیموں سے ملاقات کرے گا جنہوں نے اسے تفصیلی اور تحریری تجاویز دی ہیں۔ ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق لا کمیشن خواتین کی کئی تنظیموں اور ان لوگوں سے بھی ملاقات کرے گا جنہوں نے UCC کے حوالے سے بہترین اور حقائق پر مبنی تجاویز دی ہیں۔ مرکزی حکومت کے محکمہ انصاف کے تحت آنے والے لا کمیشن نے 14 جون 2023 کو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں یکساں سول کوڈ کے بارے میں ملک بھر کے لوگوں سے تجاویز طلب کی گئی تھی۔ کمیشن نے نوٹیفیکیشن میں کہا تھا کہ وزارت قانون و انصاف نے 17 جون 2016 کو UCC کے حوالے سے 22واں لا کمیشن تشکیل دیا تھا اور اب انہیں اس سے متعلق تجاویز کی ضرورت ہے۔ لا کمیشن نے اپنے نوٹیفیکیشن میں لوگوں سے پوچھا تھا کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر ضرورت ہے تو کیوں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں۔ کوئی بھی بھارتی شہری، سماجی، مذہبی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں اور ہر دوسرا شخص جو اس ملک کا شہری ہے ان تجاویز کو تحریری طور پر لا کمیشن کو بھیج سکتا تھا۔ خیال رہے کہ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق ریاستی پالیسی کی ہدایتی اصولوں کے تحت کہا گیا ہے کہ ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ بنائے اور اسے نافذ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ملک کے کئی شہریوں نے UCC کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو ملک میں قانون بنانے کا حق ہے اور وہ اس عمل میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ واضح ہو کہ اس سلسلے میں یعنی UCC کے سلسلے میں ملک بھر میں مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے، خصوصاً SC ST OBC اور مائنورٹیز کی طرف سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حتمی طور پر کیا صورتحال ہوگی وہ دیکھنا باقی ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔